السلام علیکم دوستو، کبھی کبھی انسان اللہ کی راہ میں ایسی قربانی دیتا ہے جس کا بدلہ دنیا نہیں بلکہ رب اپنے خاص انداز میں دیتا ہے۔ آج کا واقعہ ایک ایسے بزرگ سے جڑا ہے جن کی صبر اور قربانی کا مثال آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ روایتوں میں علاؤالدین علی احمد صابر کلیری کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے استاد کی بات اور خدمت کو اپنی اچھا سے اوپر رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دور ایسا آیا جب ان کے جسم میں لنگر اور لوگوں کی سیوا کا کام تھا، لیکن انہوں نے اپنے لیے کبھی آسانی نہیں چاہی۔ دن گزرتے گئے، لوگ آتے رہے، ضرورت مندوں کی مدد ہوتی رہی، مگر انہوں نے شکایت نہیں کی۔ ان کے صبر اور قربانی کی پہچان یہی بنی کہ اپنے تکلیف کو چھپا کر دوسروں کو سکون دیتے رہے۔ پھر وقت نے دکھایا کہ جو انسان اللہ کی راہ میں اپنے نفس کی قربانی دیتا ہے، اللہ اسے لوگوں کے دلوں میں عزت دیتا ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی، چاروں طرف سناٹا تھا، لیکن ان کے دل میں ایک عجیب سکون تھا۔ انہوں نے کبھی اپنے حال کی شکایت لوگوں سے نہیں کی۔ جو ملا اس پر شکر کیا اور جو نہیں ملا اس پر صبر کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن ان کے قریب رہنے والے لوگوں نے پوچھا، آپ نے اپنی ضرورتوں کو ہمیشہ پیچھے کیوں رکھا؟ انہوں نے بہت سادگی سے جواب دیا، جو انسان اپنی خواہشوں کو قابو کرنا سیکھ لے، اس کے دل میں رب کی محبت بڑھنے لگتی ہے۔ یہ بات سن کر وہاں موجود لوگ سوچ میں پڑ گئے۔ انہیں سمجھ آیا کہ اصلی قربانی صرف مال یا چیزوں کی نہیں بلکہ اپنے نفس، گھمنڈ اور بری عادتوں کی بھی ہوتی ہے۔ تو اس دن کے بعد بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی بدلنا شروع کی۔ کسی نے غصہ چھوڑنے کی کوشش کی، کسی نے ضرورت مندوں کی مدد شروع کی اور کسی نے شکایت کم کر کے شکر ادا کرنا سیکھ لیا۔ کچھ دنوں بعد آس پاس کے لوگوں نے ایک بدلاؤ محسوس کرنا شروع کیا۔ جو لوگ پہلے صرف دنیاوی پریشانیوں کی باتیں کرتے تھے، اب ان کے پاس بیٹھ کر صبر اور شکر کی باتیں کرنے لگے۔ ایک دن ایک پریشان حال شخص ان کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر اداسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے کہا، میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن دل کو سکون نہیں ملتا۔ انہوں نے بڑی نرمی سے کہا، جب انسان ہر بات اپنے حساب سے چاہتا ہے تو بے چینی بڑھتی ہے، لیکن جب وہ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھتا ہے تو دل ہلکا ہونے لگتا ہے۔ یہ بات سن کر وہ شخص کچھ دیر خاموش رہا، جیسے اس کے دل کو کوئی جواب مل گیا ہو۔ اسے احساس ہوا کہ سکون ہمیشہ زیادہ پانے میں نہیں بلکہ جو ملا ہے اس پر شکر کرنے میں بھی ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے یہ بات لوگوں تک پہنچنے لگی کہ اصلی دولت صرف مال نہیں بلکہ سکون، صبر اور اچھا اخلاق بھی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور لوگ دور دور سے ان سے ملنے آنے لگے۔ کوئی اپنے دل کی پریشانی لے کر آتا، کوئی اپنے حالات کی الجھن لے کر، لیکن ہر آنے والا ایک چیز محسوس کرتا، سادگی، صبر اور دل کا سکون۔ ایک دن ایک نوجوان ان کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ اس نے کہا، میں نے بہت کچھ پانے کی کوشش کی لیکن دل کو چین نہیں ملا، آخر کمی کہاں ہے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، جب انسان صرف دنیا کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو دل تھک جاتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے رشتہ مضبوط کرتا ہے تو دل کو راستہ ملنے لگتا ہے۔ نوجوان کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ یہ شبد ان کے دل میں اتر گئے۔ اسے سمجھ آنے لگا کہ ہر کمی دولت کی نہیں ہوتی، کچھ کمیاں دل کی بھی ہوتی ہے۔ اس دن بہت سے لوگوں نے ایک بات سیکھی، انسان باہر کی دنیا جیتنے میں لگا رہتا ہے لیکن سب سے ضروری سفر اپنے دلوں کو بہتر بنانے کا بھی ہے۔ ایک دن اچانک علاقے میں مشغول حالات پیدا ہو گئے۔ لوگ پریشان تھے، کچھ کے پاس کھانے کی کمی تھی اور کچھ اپنے حالات میں مایوس ہو چکے تھے۔ ہر طرف چنتا دکھائی دے رہی تھی۔ ایسے سمے میں بہت سے لوگ ان کے پاس پہنچے۔ سب سوچ رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ انہوں نے لوگوں کو گھبرانے کے بجائے ہمت اور صبر کی بات سمجھائی۔ انہوں نے کہا، مشکل وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، رات چاہے کتنی بھی لمبی ہو، صبح ضرور آتی ہے۔ یہ سب سن کر لوگوں کے دلوں میں امید پیدا ہونے لگی۔ کچھ لوگوں نے مل کر ضرورت مندوں کی مدد شروع کی، کچھ نے آپسی جھگڑے ختم کیے اور کچھ نے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کی۔ دھیرے دھیرے ماحول بدلنے لگا۔ لوگوں کا احساس ہوا کہ جب انسان صرف اپنی نہیں دوسروں کی بھی فکر کرتا ہے تو سماج میں برکت بڑھتی ہے۔ کچھ وقت بعد لوگوں نے محسوس کیا کہ ماحول پہلے جیسا نہیں رہا۔ جن چہروں پر مایوسی تھی وہاں امید دکھائی دینے لگی۔ جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے تھے اب صبر سے کام لینے لگے۔ ایک شام جب لوگ ان کے پاس بیٹھے تھے
ایک بزرگ نے پوچھا، اتنی مشکلوں کے بعد بھی آپ کے چہرے پر سکون کیسے رہتا ہے؟ انہوں نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہا، جو انسان ہر حال میں شکر کرنا سیکھ لے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ یہ بات سن کر وہاں بیٹھے لوگ سوچ میں پڑ گئے۔ انہیں سمجھ آیا کہ سکون ہمیشہ حالات بدلنے سے نہیں آتا، کبھی کبھی سوچ بدلنے سے بھی آتا ہے۔ اس دن کے بعد لوگوں نے صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی دعا کرنا شروع کیا، کیونکہ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ انسانیت، صبر اور قربانی یہی زندگی کی اصلی خوبصورتی ہے۔ تو اس رات ماحول بہت شانت تھا، لوگ اپنے گھر لوٹ چکے تھے، لیکن بہت سے لوگوں کے دلوں میں ان کی باتیں اب بھی گونج رہی تھی، صبر، شکر اور قربانی کی باتیں۔ لوگوں کی سوچ بدلنے لگی تھی۔ اگلی صبح ایک شخص جلدی جلدی ان کے پاس آیا، اس کے چہرے پر خوشی اور حیرانی دونوں دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے کہا، کل تک میں اپنی پریشانیوں میں ٹوٹ چکا تھا، لیکن آپ کی باتوں نے مجھے ہمت دی۔ آج میں نے شکایت نہیں بلکہ شکر سے دین کی شروعات کی اور دل پہلے سے ہلکا محسوس ہوا۔ یہ سن کر انہوں نے مسکرا کر کہا، جب انسان امید کا دروازہ بند نہیں کرتا تو رحمت کے راستے بھی بند نہیں ہوتے۔ ان کی یہ بات سن کر آس پاس بیٹھے لوگوں نے محسوس کیا کہ زندگی کی سب سے بڑی طاقت صرف مال دولت نہیں بلکہ مضبوط دل اور اچھا یقین بھی ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے یہ بات پھیلنے لگی کہ انسان اگر ہر حال میں صبر، شکر اور انسانیت کو پکڑ لے تو مشکل سفر بھی آسان لگنے لگتا ہے۔ کچھ دن بعد ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ وہی لوگ جو پہلے صرف اپنی پریشانیوں میں الجھ رہے تھے، اب دوسروں کی مدد کے لیے آگے آنے لگے، جیسے ایک چھوٹی سی سیکھ نے کئی دلوں کی دشا بدل دی۔ تو اسی دوران ایک غریب مسافر وہاں پہنچا۔ اس کے کپڑے سفر کے تھکان بتا رہے تھے اور چہرے پر چنتا صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں بہت دور سے آیا ہوں، راستے میں مشکلیں بھی ملی اور امید بھی کم ہونے لگی۔ انہوں نے اس کی بات دھیان سے سنی اور کہا، جب راستے مشکل لگنے لگے تو قدم روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ کئی بار راحت منزل سے تھوڑا پہلے ہوتی ہے۔ یہ سب سن کر مسافر کی آنکھوں میں امید لوٹنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ انسان صرف روٹی سے نہیں، ہمت اور اچھے لفظوں سے بھی طاقت پاتا ہے۔ اس دن وہاں موجود لوگوں نے ایک اور بات سیکھی، کبھی کبھی کسی کی مدد صرف چیزیں دینے سے نہیں بلکہ اس کا حوصلہ بڑھانے سے بھی ہوتی ہے۔ مسافر کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، اس کے چہرے پر پہلے کی بے چینی کم اور سکون زیادہ دکھائی دینے لگا۔ آس پاس بیٹھے لوگ یہ بھی منظر دیکھ رہے تھے، انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ کبھی کبھی ایک ایسی بات انسان کے ٹوٹے ہوئے حوصلے کو پھر سے جگا دیتی ہے۔ پھر اچانک مسافر نے کہا، میں راستے بھر سوچتا رہا کہ میری مشکلیں سب سے بڑی ہے، لیکن آج سمجھ آیا کہ انسان امید چھوڑ کر خود کو اور زیادہ کمزور کر لیتا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے مسکرا کر کہا، جس دل میں امید زندہ رہتی ہے وہاں مایوسی زیادہ دیر نہیں ٹکتا۔ یہ بات سن کر وہاں بیٹھے لوگوں کے دل نرم ہو گئے۔ کچھ لوگ اپنی پرانی غلطیوں کے بارے میں سوچنے لگے، کچھ نے طے کیا کہ اب دوسروں کی مدد کریں گے اور کچھ نے فیصلہ کیا کہ شکایت کم کر کے شکر زیادہ کریں گے۔ دھیرے دھیرے یہ محفل صرف باتیں سننے کی جگہ نہیں رہی، یہ لوگوں کے لیے سیکھ اور بدلاؤ کا ذریعہ بننے لگی۔ کچھ سمے بعد علاقے میں ایک ایسا دور آیا جب لوگوں کی آزمائش بڑھنے لگی۔ حالات آسمان سے نہیں تھے۔ کچھ لوگ روزگار کی چنتا میں تھے، کچھ اپنے گھروں کی پریشانیوں میں الجھے ہوئے تھے۔ ہر چہرے پر ایک الگ کہانی لکھی ہوئی تھی۔ لوگ پھر ان کے پاس جمع ہوئے اور پوچھنے لگے، ایسے وقت میں انسان کیا کرے جب ہر طرف مشکل ہی مشکل دکھائی دے؟ انہوں نے سب کی طرف دیکھا اور بہت سادگی سے کہا، مشکلیں انسان کو توڑنے نہیں، اسے مضبوط بنانے بھی آتی ہے۔ اگر دل میں صبر اور بھروسہ ہو تو اندھیرا زیادہ دیر نہیں رہتا۔ ان کی یہ بات سن کر ایک نوجوان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، اگر انسان کے پاس کچھ کم ہو تو کیا وہ بھی قربانی دے سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، قربانی صرف مال سے نہیں ہوتی، کبھی اپنے غصے کی، کبھی اپنے گھمنڈ کی اور کبھی اپنے آرام کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہ سب سن کر وہاں بیٹھے لوگ گہری سوچ میں پڑ گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ اصلی بدلاؤ باہر سے پہلے انسان کے اندر شروع ہوتا ہے۔ محفل میں گہری خاموشی چھا گئی، ہر انسان ان باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تبھی بھیڑ کے پیچھے سے ایک شخص دھیرے دھیرے آگے آیا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جس کے چہرے پر معصومیت تھی، لیکن حالات کی تھکان بھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ شخص بھرائی آواز میں بولا، میں کئی دنوں سے پریشان ہوں، حالات ایسے ہو
کی ہمت ٹوٹنے لگی تھی، لیکن آج یہاں آ کر لگا جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ انہوں نے اس کی بات دھیان سے سنی اور کہا، جب انسان ٹوٹنے لگے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ مشکلیں ہمیشہ رہنے نہیں آتی، کئی بار سب سے اندھیری رات کے بعد سب سے روشن صبح آتی۔ یہ سن کر اس شخص کی آنکھیں بھر آئی۔ اس نے اپنے بچے کی طرف دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ آس پاس بیٹھے لوگوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ انہیں احساس ہوا کہ انسان کو صرف سہارے کی نہیں، صحیح امید کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس دن بہت سے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگلے دن صبح کا منظر کچھ الگ تھا۔ ہوا میں سکون تھا، لیکن لوگوں کے دلوں میں ایک نئی سوچ جاگ چکی تھی۔ جو لوگ پہلے صرف سننے آتے تھے اب سیکھ کر عمل کرنے لگے تھے۔ اسی دوران ایک نوجوان جلدی آیا اور بولا، کل میں یہاں سے ایک بات لے کر گیا تھا، شکایت کم اور شکر زیادہ۔ آج پہلی بار مجھے لگا کہ میرے پاس کم نہیں بلکہ بہت کچھ ہے۔ یہ سن کر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، انسان جب صرف اپنی کمی گنتا ہے تو دل بھاری ہو جاتا ہے، لیکن جب نعمتوں کو دیکھتا ہے تو دل میں سکون اترنے لگتا ہے۔ محفل میں بیٹھے لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جیسے ہر کسی کو اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی حصہ یاد آ گیا ہو۔ کسی کو اپنی جلد بازی یاد آئی، کسی کو اپنی غصہ اور کسی کو اپنے پرانے شکوے۔ اس دن لوگوں کو سمجھ آیا کہ اصلی قربانی صرف چیزیں دینے کا نام نہیں بلکہ اپنی بری عادتوں کو چھوڑ کر بہتر انسان بنانے کی کوشش بھی ہے۔ جو انسان اپنے اندر بدلاؤ لاتا ہے اس کی دنیا بھی بدلنے لگتی ہے۔ لیکن کہتے ہیں آگے ایک ایسی بات سامنے آئی جس نے لوگوں کو صبر کی اصلی طاقت سمجھا دی۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تک رکھتے ہیں، پھر اگلے ویڈیو میں ہم بہت جلد ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔